میں معرکہ حق ہوا تھا اس کی گونج ہر جگہ ہمیں سنائی دیتی ہے. خاص طور پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو بھولنے ہی نہیں دیتے ہیں. اب بھارت ویسے تو بڑے دعوے کرتا ہے, اس دن بھی جو وہ کر رہا تھا, ان کا میڈیا نے جس طرح کیا, جس کے بعد ان کی جو جگہسائی ہوئی, ان کے جھوٹ کا کہتے نا پرچار ہوا, اب وہ ہر جگہ سے پاکستان کا مقابلہ کرنے سے بھاگ رہے ہیں. سو بھائی, پاکستان سے بدترین شکست کے بعد بھارت دنیا بھر میں رسوا ہوا, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی اب پاکستان کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے. آکسفورڈ یونین مباحثہ ہوتا ہے. پہلے تو بھارتی وفد نے شکست کے خوف سے پاکستانی وفد کا سامنا کرنے سے ہی راہ فرار اختیار کر لی, جس میں ہنا ربانی کھر صاحبہ تھیں اور دیگر لوگ تھے. لیکن جب طلبہ سے سامنا ہوا تو ان کے سامنے بھی یہ ڈھیر ہو گئے, اور پاکستانی طلبہ نے 2/3 اکثریت سے اس ڈیبیٹ کا میدان جو ہے وہ مار لیا. تو علمی مباحثے میں ہونہار طلبہ موسیٰ اعراج, اسرار خان کاکڑ اور احمد نواز خان نے بھارت کے کھوکھلے بیانیے سے ساری ہوا نکال دی اور دلائل پر ایسی مار ماری کہ مودی سرکار بھی یاد رکھے گی. تو چلے جی, اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہونہار پاکستانی طالب علم موسیٰ اعراج موجود ہیں, جو اس ڈیبیٹ کے پارٹیسپینٹ تھے. تھینک یو سو مچ موسیٰ, اینڈ کانگریچولیشن ٹو یو. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, 2/3 اکثریت سے شکست دینے پر تو میں آپ کو مبارکباد دوں گی, لیکن ڈیبیٹ تو کچھ ماہ پہلے سے طے ہوئی تھی. اس کے باوجود بھارت نے نام دیے اور پھر فرار ہو گیا. میں ذرا انیشیلی کچھ میں نے پڑھا تھا اس حوالے سے, یہ جاننا چاہ رہی ہوں اس کی کیا وجہ ہوئی, اور بھارت نے وفد کے نام پھر فائنل کب کیے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیے, یہ جو ہماری ڈیبیٹ تھی میں نے آرگنائز کرائی تھی ہماری جون میں, اور جب میں پریزیڈنٹ بنا تھا آکسفورڈ یونین کا, کیونکہ میرا مقصد تھا یہ ڈیبیٹ آرگنائز کرانے کا کہ پاکستان کی جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ نمائندگی ہو. اور کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اسپیشلی ویسٹرن میڈیا میں, ویسٹرن کنٹریز میں جو پاکستان کا نیریٹو تھا وہ اتنا پازیٹیو نہیں تھا. تو اسپیشلی جو مے کی ہماری جو انڈیا نے پاکستان پہ اسٹرائکس کی تھی, اس کے بعد ایک بہت بڑا پاکستان کا اس میں جو ملٹری وکٹری تھی, مورل وکٹری تھی, اور ڈپلومیٹک وکٹری بھی تھی, اور میں چاہتا تھا کہ وہ ہائی لائٹ ہو انٹرنیشنل لیول پہ. تو ہم نے تب یہ جون میں ڈیبیٹ آرگنائز کی, اور ڈیبیٹ ہم نے آرگنائز کی, اور جولائی اور اگست میں اسپیکرز ہمارے کنفرم ہوئے. لیکن لاسٹ منٹ جو اسپیکرز ڈراپ ہوئے ہیں, اس کا ان کی وجہ تو میں نہیں بتا سکتا, پر جو مجھے جہاں تک وجہ لگ رہی ہے, جو ہمیں احساس ہوا, وہ یہ تھا کہ ایک بہت آسان ہے انڈین اسپیکرز کے لیے, اور جو انڈین ہمارے گیسٹ آ رہے تھے ان کے لیے, انڈین اسٹیٹ میڈیا پہ جا کے, جہاں جو ان کے اینکرز ہیں وہ مودی رجیم کے اور مودی گورنمنٹ کے ساتھ بہت قریب ہیں, ان کے پاس جا کے سوالوں کو جواب دینا ان کے لیے بہت آسان ہے. پر جب وہ آکسفورڈ یونین ایک انٹرنیشنل لیول کی جگہ پہ آتے ہیں, جہاں ان کی ہر اسٹیٹمنٹ, ان کا ہر نیریٹو, ان کا ایک ہر کوسچن کو آپ بہت قریب سے انالائز کرتے ہو اور اس کو سچائی پہ جاتے ہو, ان کے لیے بہت مشکل ہے ڈیفینڈ کرنا, جو انہوں نے جو ان کے ایکشنز ہیں. تو اس لیے مجھے لگا کہ ایک وہ جو ان کی انڈیفینسبلٹی ہے ان کی ایکشنز کی, اس کی وجہ سے شاید ان کے اوپر پریشر تھا, انہوں نے اس کی انڈیفینسبلٹی اتنی تھی کہ وہ نہیں آ سکے. اچھا موسیٰ, مجھے بتائیے گا, ظاہر مباحثے ڈیبیٹ ہوتی ہے, آکسفورڈ یونین میں کس طرح ہوئی, کی پوائنٹس کیا تھے, اور آپ کا موقف کیا تھا اور ان کا موقف کیا رہا؟ جی, آکسفورڈ یونین جو دنیا کی سب سے پریسٹیجیس, سب سے پرانی ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے, ایک بہت بڑا ادارہ ہے, ایک اسپیکنگ انسٹیٹیوشن ہے. اور یہ جو ڈیبیٹ تھی, اس کا ٹاپک تھا کہ دس ہاؤس بلیوز کہ جو انڈیا کی پاکستان کے اوپر پالیسی ہے وہ ایک پاپولر اسٹریٹجی, یعنی کہ جب بھی الیکشنز آتے ہیں تو ان کی جو پالیسی ہے پاکستان کے اوپر صرف الیکشنوں کے اوپر بیسڈ ہے. تو میرا اس میں موقف بہت سمپل تھا کہ پاکستان کے خلاف جو انڈیا کی پالیسی ہے, جو یہ ہمارے اوپر اسٹرائکس ہوئی تھی وغیرہ, یہ کمپلیٹلی مودی فالو کرتا ہے. جو الیکشن کمیشن انڈیا کا اسکیجول ہے اس کے مطابق چلتی ہیں. آپ دیکھیں گے 2019 میں جب انڈیا میں الیکشن ہو رہے تھے تب اسٹرائکس ہوئی پاکستان پہ, پھر 2024 میں انڈیا میں الیکشن ہوا, اس میں مودی نے اتنا اچھا اس کے رزلٹس نہیں آئے, اور ابھی ان کو بہار اسٹیٹ الیکشن آ رہا تھا, تو ان کو ایک پولز میں ان کو اپنی الیکشن میں بہتری چاہیے تھی, تو اس لیے انہوں نے اسٹرائکس کی. اور یہ اس کا ایک نیریٹو ہے, مودی کی جو فیشسٹ رجیم ہے انڈیا میں, ان کا ایک نیریٹو ہے, اور وہ اینٹی مسلم نیریٹو ہے. اور اس میں ان کے 2 دشمن ہیں, ایک انڈیا میں جو ان کے انڈین مسلمز ہیں وہ دشمن ہے, اور باہر جو پاکستان ہے وہ ایک دشمن ہے. تو اس میں موقف جو ہے وہ بہت, جو پوائنٹ ہمارا بہت آسان ہے کہ انڈیا نے وداؤٹ اے سنگل شیڈ آف ایویڈنس, کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں, کوئی انہوں نے ایویڈنس ہمارے انٹرنیشنل کمیونٹی کو پرووائڈ نہیں کیا, کوئی پاکستان کو پرووائڈ نہیں کیا, اور ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ ایک جوائنٹ انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں, پر اس کے باوجود
کوئی ڈپلومیٹ میں بات نہیں ہوئی, کوئی ایویڈنس پرووائڈ نہیں کیا گیا, کوئی UN کے آگے کچھ پرووائڈ نہیں کیا گیا اس کے بعد, اور انڈیا نے پاکستان پہ اسٹرائکس کی. تو یہ جو انڈیفینسبل ایکشن تھا, یہ ایسی رجیم کا ایکشن ہے جو صرف جو اینٹی مسلم ہے, جو صرف یہ اٹیکس کر کے اپنی الیکشنز میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ انڈیا کو خود ہے. اور یہ میں نے اپنی اسپیچ میں پوائنٹ کیا تھا کہ اگر آپ ایسی نفرت کی سیاست کی, یہ جو نفرت کی سیاست کی آگ آپ لگاتے ہو, جو آپ اسٹرائکس کرتے ہو, اینٹی مسلم کیمپین کرتے ہو, یہ اگر آپ بارڈر کے پار کرو گے تو یہ آگ اگر بارڈر کے پار لگے گی تو یہ آگ آپ کے گھر کے اندر آئے گی. اور یہ جب آگ اتنی جو یہ ہیٹریڈ کی, جو یہ مسلمانوں کے خلاف یہ آگ لگا رہا ہے مودی, اگر آپ کے گھر کے اندر آئے گی, اور یہ ہیٹریڈ کی آگ اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ یہ آپ کے خود کے ادارے تباہ کر دے گی. اور انڈیا کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ 200 ملین مسلمان, تقریباً 20 کروڑ مسلمان انڈیا میں خود موجود ہیں. تو یہ ایک میرا پہلو تھا اس میں. اور اس کا سب سے بڑا جو ہم ایویڈنس دیکھتے ہیں وہ ہے کہ انڈس واٹرز ٹریٹی, ایک پانی کی ٹریٹی, جو پانی لوگوں کا بنیادی حق ہے, ایسی ٹریٹی جو 3 جنگ ہم سروائیو کر چکی, وہ ٹریٹی آپ نے یونیلیٹرلی سسپینڈ کر دی. یہ تو انٹرنیشنل نارمز کی, انٹرنیشنل کمیونٹی کے کمپلیٹلی خلاف ہے. اور جو آخری پوائنٹ تھا میرا, وہ میں نے لوگوں کو, ہماری چیمبر میں ہماری ممبرز, جو ہمارے ہاؤس ہے, ہماری آڈینس ہے, ان کو میں نے آگاہ کیا کہ مودی کے جو ایکشنز ہیں, آپ کو دور نہیں دیکھنا. اب اسرائیل میں دیکھیں جو نیتن یاہو کر رہا ہے, مودی اور نیتن یاہو دونوں نفرت کے بھائی ہیں, دونوں بھائی ہیں, ایک ہی ان کی پالیسی, ہیٹریڈ کی پالیسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. بالکل, نیتن یاہو عربیوں کے اوپر ظلم کرتا ہے, ان کے اوپر تشدد کرتا ہے, اس طرح اپنی وہ کرسی میں بیٹھا ہے, اور مودی مسلمانوں پہ کر کے اپنی کرسی میں بیٹھا ہے. تو یہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاؤس میں بہت لوگوں نے جو ووٹ کیا اسپیچ پہ, ڈیبیٹ میں لوگوں نے ووٹ کیا, کافی مسلمان تھے, کافی انڈین مسلمان تھے جنہوں نے ووٹ کیا ہمارے حق میں اس میں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ موسیٰ, بہت شکریہ, اینڈ ونس اگین کنگریچولیشن ٹو یو. اور یہ پاکستانی جی کہتے ہیں نا, پروپیگنڈے کو حقائق سے ہی رد کیا جا سکتا ہے, اور انہوں نے وہی کام کر دکھایا ہے.